بزرگان محترم، ایک مشہور و معروف عارف باللہ اور صوفی گزرے ہیں جن کا نام نامی مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے، جس مقولے کو بعض حضرات نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیا، حالانکہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور وہ مقولہ یہ ہے: المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، کہ مومن مسجد میں اپنے آپ کو ایسا خیال کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں اپنے آپ کو ایسا خیال کرتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں۔ اس مقولے کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا مسجد میں جی لگتا ہے، طبیعت لگتی ہے، اور مسجد میں اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ منافق مسجد میں اس کا جی نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، اور جیسے ایک پرندہ پنجرے میں، قید خانے میں گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو قیدی سمجھتا ہے، یہی صورتحال ایک منافق کی ہوتی ہے کہ مسجد میں اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، مسجد میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہے تو وہ مسجدوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے رابطے کو استحکام بخش لیتا ہے۔ اور جب ایک مومن کو مسجد میں آواز دی جاتی ہے، مسجد کے ذریعے سے اذان دی جاتی ہے، مسجد میں بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، تو پکا سچا مسلمان اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور مطمع نظر صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا دل مسجد سے مربوط ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، جس آدمی کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو بروز قیامت جب رحمان کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس شخص کو بھی رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس نے اپنے تعلق کو مسجد سے مضبوط کیا ہوگا۔ جو آدمی اپنی زندگی میں مسجد سے جڑا رہا ہوگا، بزرگان محترم، جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور مچھلی پانی کے اندر اپنی زندگی کو اور اپنی روح کو محسوس کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک مسلمان کا تصور مسجد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان جا کر آباد ہوئے، جہاں جہاں جا کر مسلمان رہے، وہاں مسلمانوں نے جہاں اپنے رہنے کے لیے مکانات بنائے تو وہاں انہوں نے مسجدیں بھی آباد کی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، لیکن جس آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، صرف اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جس کو منافق کہا جاتا ہے، اس کی مسجد میں طبیعت نہیں لگتی، جی نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جب مسجدوں میں پہنچتے ہیں اور خاص طور سے جمعے کی نماز میں، تو جیسے ہی امام صاحب السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ لوگ مسجدوں سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جیل خانے سے ان کو آزاد کیا گیا ہو، چھوڑا گیا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجدوں کو آباد وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مسجدوں کو آباد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، مسجدوں میں دینی حلقے لگائے جائیں، قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا جائے۔ جن لوگوں کو مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہوا، ان حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کے حلقے اور درسگاہیں لگائی جاتی ہیں، قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ جن مقامات پر مسجد نہیں، وہاں پر مسجد قائم کی جائے، جہاں پر مسجد پہلے سے قائم ہے ان کو آباد کیا جائے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، مسجد سے گندگی کو دور کرنا، مسجدوں کو خوشبو سے معطر کرنا، یہ ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے، مسجد سے گندگی کو دور پھینکتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اس سے بڑا اجر و ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اس کے مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے مومن اور مسلم ہونے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بنیاد بنا کر دی ہو، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھیا عورت تھی، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں معلوم کیا، وہ بڑھیا کہاں چلی گئی جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ گویا کہ اس کی انتقال کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، یا تو اس وجہ سے کہ وہ کسی بڑے گھرانے کی عورت نہیں تھی، صاحب حیثیت عورت نہیں تھی، اور یا بقول بعد اس کا انتقال رات میں ہوا، رات ہی میں تجہیز و تکفین کر دی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ رات میں پریشان ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اس کی قبر بتائی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے۔
آپ حضرات اندازہ لگائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر بذات خود تشریف لے جا رہے ہیں جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، مسجد میں جھاڑو لگانا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس شخص کا، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس شخص کا جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر استغفار کیا، دعا پڑھی، اور آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ میں جب اس قبرستان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو قبریں ہیں ان کی قبروں میں تاریکی ہے، ظلمت ہے، لیکن جب میں نے اس بڑھیا کی قبر پر استغفار پڑھا، دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار اور دعا کی برکت سے، ایصال ثواب کی برکت سے ان قبروں سے ظلمت کو، تاریکی کو دور کر دیا اور ان قبروں کو نور سے منور کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر ایصال ثواب اور استغفار، فاتحہ، درود شریف جا کر کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ تو بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے مربوط کریں، جوڑیں، مسجدوں سے تعلق رکھیں، ان کو آباد کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانے کے بعد مساوات اور برابری کا سبق ملتا ہے، وہاں پر کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ جو آدمی پہلے پہنچ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے، جو بعد میں پہنچتا ہے وہ بعد پچھلے والی صف میں بیٹھتا ہے، بھلے سے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ جب ہم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہاں لوگوں کے حالات کا علم ہوگا، اور لوگوں کے حالات کا علم ہونے کے بعد اگر ان کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم ان کی مدد کریں گے، ہمیں خدمت کا موقع ملے گا۔ اگر کوئی بیمار ہوگا، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچا ہوگا، اور مسجد میں جانے سے ہمیں اس کی بیماری کا علم ہوگا تو ہمیں اس کی تعزیت کا موقع ملے گا، اور جب ہم تعزیت کے لے آئیں گے تو اس کے دل میں ہماری محبت اور ہماری وقت پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر قائم کریں، اور جو اعمال مسجد نبوی میں ہوتے ہیں انہی اعمال کو ہم اپنی مسجدوں میں کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ان کو زندہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، دینی حلقے لگائیں، ان مسجدوں میں قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جائے۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان کے تقدس کو پابند نہ کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔